اصل میں سوال یہ ہے نا کہ آپ جو بات کریں نا کہ عوام کی طاقت ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کی یہ طاقت تھی کہ جب نا یورپ کے اندر بلیک ڈیتھ پھیلی نا، بلیک طاعون پھیل گیا، لوگ مرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، لوگ مرتے چلے گئے. اس وقت دیکھا کہ نہ تو بادشاہ کام آ رہا ہے، نہ پادری کام آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. لوگوں نے پھر دیکھا کہ جی ہمارے بغیر تو بادشاہ چل ہی نہیں سکتا. اگر کسان کھیت میں نہیں ہوگا، مزدور فیکٹری میں نہیں ہوگا تو ہمارے بغیر چل نہیں سکتا. تو اس نے بادشاہ سے بھی ریوولٹ کر دی اور اس نے پادری سے بھی ریوولٹ کر دی، چرچ سے بھی. پہلے چرچ اور بادشاہ کا بڑا الائنس ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ان کو مجبور ہو کے ان کو لالی پاپ دینے کے لیے انہوں نے کہا جی لیٹس میک ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز، ٹھیک ہے نا، دو بنا لیتے ہیں، جس کو پاکستان میں آج اسی کی کاپی کر کے قومی اسمبلی اور ایک سینٹ بنایا ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جی بادشاہ اوپر، اس کے نیچے ہاؤس آف لارڈز ہوگا جس میں سارے نواب ہوں گے، اس کے بعد ایک ہاؤس آف کامنز ہوگا جس میں سارے کامنرز ہوں گے جو عام لوگ ہیں. آہستہ آہستہ کامنر کی طاقت بڑھتی گئی اور پھر یہ ہو گیا کہ وہ جو ہاؤس آف لارڈز تھا یا بادشاہ تھا اس کی طاقت بالکل محدود کر دی گئی اور وہ جمہوریت آ گئی. آج پوری دنیا میں تقریباً وہی جمہوریت کا ماڈل جو ہے وہ کاپی ہو رہا ہے کہ جی انڈیا میں بھی اسی طرح راجیہ سبھا ہے، لوک سبھا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں اپنا پاکستان میں دیکھ لیں قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے. یہ چیزیں بن گئی، ٹھیک ہے نا. عوام نے یہ یعنی بادشاہوں کو فارغ کر دیا اس کے اندر. ابھی آپ دیکھیں لیبیا میں عوام نکلی، محمد قذافی کو فارغ کر دیا، بے شک امریکہ کی مدد سے نکلی ہے جیسے بھی نکلی. ادھر کتنے عرصے سے حسنی مبارک بیٹھا ہوا تھا مصر میں، ادھر عوام نکلی، اس نے حسنی مبارک کو فارغ کر دیا. لیکن سر جی یہ تو اگر یہ جو کرنل قذافی کی جگہ نا، یہ تو سر وہ زیادتی ہوئی اس ملک کے ساتھ ابھی تک. نہیں وہ تو ہوئی، میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن نکلی وہاں کی عوام ہی تھی. اتنی عوام نکل آئی تھی کہ اس کو روک نہیں سکے وہ، ٹھیک ہے نا، چاہے کیسے بھی نکلی، جیسے بھی نکلی اس کی فوج اس کو روک نہیں سکتی. اس نے سہولتیں بہت دی ہوئی تھی اس کو وہاں تو. آپ بنگلہ دیش کی مثال دے دیں، جب بنگال کی عوام اس وقت نکلی تھی 1971 میں بھی، تو تب بھی آپ اس کو نہیں روک سکے تھے. سارے ملٹری آپریشن کے باوجود جو کچھ کر کے بھی آپ اس کو روک نہیں سکے. ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ جو دشمن ہے وہ تو فائدہ اٹھاتا ہے. انڈیا نے دیکھ لیا کہ جی اگر بنگلہ دیش کی عوام پاکستان کے خلاف کھڑی ہے تو کیوں نہ اس کو کچھ نہ کچھ کیا جائے. وہ اس نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کوئی نہ کوئی جب عوام کا یعنی آپ کہنا چاہیے کہ عوام جب نکل آتی ہے نا کوئی نہیں روک سکتا اس کو، ٹھیک ہے. پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے بددلی سے احتجاج یا پروٹیسٹ. کیسے؟ جیسے آپ بددلی سے دیوار کو مکہ مارے آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ واقعی یقین کے ساتھ دیوار کو مکہ مارے آپ دیوار توڑ دیں گے. یعنی آپ کو پتا ہو نا، جیسے آپ نے مارشل آرٹ کے کھلاڑی دیکھے ہوں گے، یہ ایک ہاتھ سے کراٹے کی چاپ مارتے ہیں اور 15 اینٹیں توڑ دیتے ہیں، ماربل توڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے. لیکن اگر وہ اس کو لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ میں ماروں گا تو یہ ٹوٹے گی. لیکن جب وہ یقین نہیں ہوتا نا، اگر ذرا سی بھی بددلی سے مارے اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہماری عوام جب بھی نکلی ہے وہ بددلی سے ہی نکلی ہے. اور ابھی ریسنٹ ترین آپ دیکھ لیں وہ کیا تھا، سری لنکا میں راجہ پکسے کے خلاف عوام نکلی، پکسے کو بھاگنا پڑا. 1979 دیکھ لیں، ایران کے خلاف عوام نکلی، اس کو بھاگنا پڑا. بنگلہ دیش میں ابھی عوام نکلی، وسینہ واجد کو بھاگنا پڑا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام ایک تو آپس میں بڑی ٹوٹی ہوئی ہے. ہم اپنے مسائل کو بھی سیاسی اینک سے دیکھتے ہیں کہ یہ بجلی مہنگی ہے تو یہ جماعت اسلامی کی مہنگی ہے یا تحریک انصاف کی مہنگی ہے کہ ہماری مہنگی ہے، حکومت کس کی ہے. ہم اپنے مسائل کو بھی نہ تفریق کا شکار کر دیتے ہیں. ہم نے خود اپنا بڑا غرق کیا ہوا ہے، خود بڑا غرق کیا ہوا ہے کہ عوام اپنی ہی نہیں بن رہی. وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ عوام اپنی نہیں بنتی. جب اپنی نہیں بنے گی تو کیسے ہوگا؟ یہ اپنے ساتھ ہاں بالکل نہیں ہے. یہ اپنا حق لے ہی نہیں سکتی. یہ صرف یہ ہے تھوڑا سا نکلے، چند لوگ ہمت کرتے ہیں، وہ چونکہ بیچارے تھوڑے ہوتے ہیں. اب 15-20 ہزار بندہ نکلتے، آگے سے دو صوبوں کی پولیس آ جاتی ہے یا اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس آ جاتی ہے، وہ اچھی کر کے کٹ لگاتی ہیں ان کو.
وہ बेचारे चुप करके वापस चले जाते हैं. पर्चा पुर्चा देते हैं, डर जाते हैं. दूसरा ये भी याद रखिएगा कि जिसको मैं ये नहीं कहता तशद्दुद करना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आप जाके पाकिस्तान जैसे मुल्क में जी एक साइड में पार्क में F9 पार्क में 2 लाख बंदे भी बैठ जाए ना जाके जी, और अगले 6 महीने बैठे रहें, कोई फायदा नहीं. कोई फायदा नहीं. जब तक वो 2 लाख बंदा मरी रोड पे नहीं आता, हाँ जी, जब तक वो 2 लाख बंदा इस्लामाबाद पूरे को बंद नहीं कर देता, 2 लाख 5 लाख 7 लाख आदमी, बिल्कुल सही कहते हैं. जब तक वो 7 लाख बंदा नहीं आएगा वो नहीं होगा. अगर आप कहेंगे जी 20-25 हजार बंदे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, वो डंडे खा के वापस आ जाएंगे, खत्म. वो करने का फायदा ही नहीं है. बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है. जैसे कहते हैं ना, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे. तो पहले जो एहतजाज होता है ना, उसने अपने अंदर कोऑर्डिनेशन करनी होती है, अपने अंदर जान पैदा करनी होती है. जान हो तो निकलो, जान नहीं है तो मत निकलो, फिर निकलो ही नहीं, फिर सिर्फ ख्वारी है. जब तक फोर्स नहीं होगी आपके पास, अवाम की कुव्वत नहीं होगी, आप निकलेंगे, आप सिर्फ मार खा के आ जाएंगे. ठीक है ना. जब इतने ज्यादा लोग होंगे ना, हाँ जी. फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो सर ये उधर इमरजेंसी लगी हुई थी, अभी उधर क्या होगा? कुछ नहीं होगा अभी. डेफिनेटली वहाँ पे फिलहाल तो चली गई है. उधर लाजमी बात है, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, कोई इलेक्शन होंगे, दोबारा कोई नई हुकूमत आएगी, ऐसे ही होगा. लेकिन आप देखें, सही था गलत था, लेकिन ये एग्जांपल सेट हो गई. अगर अवाम निकलती है तो वो कुछ ना कुछ कर गुजरती है, नहीं निकलेगी सारी जिंदगी जूते खाती रहेगी और कुछ भी नहीं सर होगा. ये 5वां